نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ اس کو یہ توفیق دے دے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیں کہ وہ امت کو اس کی تعلیم فرمائیں، اس کی تلقین کریں۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو زمین پر نہیں دی گئی، بلکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرب خاص کے لمحات میں عطا فرمائی، اور نماز تحفے کی صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی۔ یعنی ہمیں جو نماز ملی ہے یہ تحفے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو جب سے پیدا کیے ہیں کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، تو یہ ادا اللہ نے وہ فرشتوں کی ہمیں بھی عطا کر دی، اور اس کا نام رکھا گیا نماز۔ یہ ادائیں جو ہیں فرشتوں کی، اس کا نام ہے نماز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز ہمیں بھی عطا فرمائی۔ اب اگر ہم اس کی ابتدا پر غور کریں تو آج انشاءاللہ جو میں گفتگو کروں گا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، تو احیاء العلوم کی پہلی جلد سے نماز کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اس میں اذان کی ایک فضیلت ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب اذان کی اتنی فضیلت ہے تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا اللہ اسے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، ہر کسی کو اپنے حساب کی فکر ہے، پریشان حال ہیں، لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور ماں باپ اپنی اولاد سے جو ہے وہ جان چھڑا رہی ہے، بچے اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت میں اللہ جسے مطمئن رکھ دے اس کی کتنی فضیلت ہوگی، جو اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی بالکل مطمئن ہو اس کا کیسا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو آئیے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو تین قسم کے ایسے افراد ہیں جو اس وقت مطمئن ہوں گے، اور فرمایا وہ ایسے مطمئن ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کستوری کے ٹیلوں کے اوپر، یعنی خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بٹھا دے گا۔ لوگ حساب کتاب کے معاملات میں پریشان ہوں گے اور یہ وہاں پر مطمئن بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو مطمئن بیٹھے ہوں گے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے نمبر پر وہ کہ جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی اس کیفیت میں کہ وہ اس سے خوش تھے۔ لوگوں کی اس نے امامت کروائی اس لیے کہ لوگ اس سے خوش تھے۔ تو امام قیامت کے دن اس کیفیت میں ہوں گے کہ لوگ تو نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ تو حساب کتاب کے معاملات میں ہوں گے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے امامت کروا رہے ہیں قیامت کے دن وہ خوشبودار ٹیلوں کے اوپر ہوں گے۔ بلکہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اس گھبراہٹ سے، اس حساب کتاب کی جو ہے وہ پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، فرمایا وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے مسجد میں اذان دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ مسجد میں اللہ کے لیے اذان دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو جو اللہ کی طرف بلائے قیامت کے دن اس کی شان یہ ہوگی کہ اس وقت وہ مطمئن ہوگا۔ تیسرے نمبر پر سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں رزق کے معاملے میں آزمایا گیا، یعنی رزق کی فراوانیاں ہیں تو بندہ مطمئن ہے، اس کے جناب وہ سارے معاملات درست ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے رزق کو تنگ کیا گیا، اس کی آزمائش کی گئی، تو اب یہ بندہ واویلا کرنے لگا۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مطمئن شخص جو ہے وہ افراد جو ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ مطمئن ہوں گے، قیامت کے دن جو خوشبو کے ٹیلوں میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے آزمایا رزق کے معاملے میں تو اس نے صبر اختیار کیا، اس نے واویلا نہیں مچایا۔ تو چونکہ ہمارا نماز کا موضوع ہے لہٰذا ہم اسی معاملے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں کہ جس نے امامت کروائی اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی قیامت کے دن مطمئن،
اور جس نے اذان کہی اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی قیامت کے دن مطمئن۔ اور اذان کہنے والے کو کتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے تک رحمان کا دست قدرت اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب کوئی اذان کہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت اس کے سر پہ رکھ دے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اذان کہنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا ہے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ وہ اس لیے کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ جتنی زیادہ بندہ نماز میں توجہ کرے گا قیامت کے دن اللہ اتنے ہی اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرتا ہو، تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرگز نہیں، جس کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو اس کے جسم نہیں باقی رہے گی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے گناہوں کی میل اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے، صغیرہ گناہوں کی میل اس کے جسم سے اتار دی جاتی ہے جب تک کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ تو نماز بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے جس وقت کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے جو اعمال ہیں اور اس کے جو گناہ ہیں اس کی گٹھڑیاں بناتے ہیں، اور کچھ گٹھڑیاں اس کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، کچھ اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بندہ نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے رکوع میں جاتا ہے، حضور فرماتے جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے سر کی گٹھڑی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، اور پھر جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو کندھوں کی گٹھڑیاں بھی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ سلام پھیرتا ہے، اے میرے صحابہ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ نام کی کوئی چیز اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور سرکار فرماتے اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست تصور کیے جائیں گے، سارے عمل درست مانے جائیں گے، اور اگر نماز میں خرابی ہوئی تو پھر سارے اعمال کی پوچھ گچھ اتنی زیادہ سخت ہو جائے گی۔ بلکہ جس کی نماز میں کمی ہوئی تو اس کی زندگی کے دیگر اعمال سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وہ کمی پوری نہ ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ لہٰذا ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنی نماز کے اوپر، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اپنی نماز کے اوپر۔ ابتدا میں سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، میں نماز کی کتنی پابندی کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، میں نماز کی کتنی پابندی کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے نمازی کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، میں کتنی نماز پڑھنے والا ہوں۔ اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں تو مجھے اپنی نماز کی کیفیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے والا تو ہوں، میں کس طریقے سے نماز پڑھنے والا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وقت گزار کر نماز پڑھتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قضا کر کے نمازیں پڑھتا ہوں۔ کیونکہ جو شخص نماز کے معاملے میں سستی برتے گا اس کی حالت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایسی غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا جو نماز کے معاملے میں سستی برتتا ہے کہ ایک بادل جو ہے وہ آگ کا اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا،
اور یہاں تک کہ وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص نماز کے معاملے میں سستی برتے، یعنی یہ چھوڑتا نہیں، بس تاخیر سے پڑھتا ہے، وقت گزار کے پڑھتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے پر ایسی غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کا چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ تو پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، کتنی نمازیں ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے اس بات کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا۔ تو میں نے کہا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اب اپنی نماز کی کیفیت کے اوپر غور کریں، اور جو نہیں پڑھ رہے وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے اس فرمان کو بار بار سنیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جہاں سے اسے داخل جہنم کیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیا ہمارے بدنوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کریں؟ جبکہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کی یہ کیفیت ہے کہ جس بندے کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کی شدت یہ ہوگی کہ جس سے اس کا سر ابلے گا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو آگ کی جوتیاں پہنائی گئیں اس کا سر ابلنے لگا، یہ سب سے کم عذاب کی کیفیت ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس کو جہنم کے اندر پورے کا پورا ڈال دیا گیا اس کا کیا حال ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ لہذا آج تھوڑے سے سکون کے لیے نماز مت چھوڑیے، آج تھوڑے سے مزے اور لطف کے لیے نماز مت چھوڑیے کہ سکون تو جنت میں بھی ہم کر لیں گے لیکن یہ وقت دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، یہ وقت دوبارہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ اس بار آئیں کہ نماز پڑھیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں، بالکل نماز کی طرف آ جائیں، نماز جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔